بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، جود و سخا، فیاضی، عطائی، یہ انسان کی اعلیٰ خصال میں سے ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ بخالت کنجوسی کا اپوزٹ ہے جود و سخا، جس کو آپ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑا غنی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے۔ دنیا کے سارے سخاوت کرنے والوں کو ایک پلے پر رکھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے ایک دستے پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اجود الاجودین ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً آپ کی یہ صفت صرف آپ کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہیں، تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں عطا کرنے کا، لوگوں کو بخش دینے کا، بہت ساری چیزیں یوں ہی ہبہ کر دینے والا معاملہ حضور کی زندگی میں کثرت سے دیکھا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے قبل والی گفتگو میں بھی آپ سے کہا تھا، بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کو روایت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا، کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا۔ مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی، اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا، اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے۔ آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے، آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے۔ اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی۔ تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا اور آنکھ میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے۔ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے، بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پورے انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا، نہیں، بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد، اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا، ان کے برابر کسی بھی خلق میں، کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا، اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں۔ اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں، ہر خصلت میں، ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ، خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو۔ 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک بار بحرین سے
حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے بحرین سے، انہوں نے 1,00,000 درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے. 1,00,000 درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں. وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے، ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 درہم آئے. صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے. مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا، لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز. یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے. 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے. میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے، صبح تک جاگتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے. اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں. ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو. سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو. میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں. عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے،
زکات نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے۔ تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے۔ 95 پر بھی تم یعنی کانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے۔ یہی سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے۔ آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے، اس کی بقا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو، اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا، اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا۔ قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا۔ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں، اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا، دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی۔ کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے، ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے۔ اس کے سامنے کیا درخت، کیا عمارتیں، سب ہیچ ہیں۔ پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت۔ سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا، گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا۔
میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی. وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ. تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا. اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی. بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا. حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار. حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار. حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے، دوزخ سے زیادہ قریب ہے. عزیزان گرامی، میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں. وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے. صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی. ایک شخص کو اتنی بکریاں دی. اب وہ جا کر کے مکہ میں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں، وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا اے لوگو بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں. ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس. 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے. ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹک گیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا. نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت تھی وہ پورا مال دیا اور قرض خواہ سے کہا کہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تیرا قرض ادا کروں گا. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، آپ نے قرض لیا اور اسے نہ نہیں کہا، نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عطا کیا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں. سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بارگاہ رسول میں رہتے تھے. مسجد نبوی سے لگ کر کے ایک کٹا تھا جس پر ایک چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی چھپر کی. اس کے نیچے 70 صحابہ رہتے تھے. ان کا گھر بھی وہی تھا, ان کی کل جہاں وہی تھی. ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ آ جائے تو یہی 70 صحابہ کو حضور پیش کر دیتے. حضور صدقہ نہیں استعمال فرماتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دن تک کھانے کو کچھ آیا ہی نہیں, کچھ نہیں ملا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکل آیا روڈ پر, یعنی راستے پر, میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور اگر باہر نکلیں گے تو پیٹ کو کچھ راحت مل جائے گی. کیسی راحت؟ کھانے کی نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا اگر شدت کی بھوک لگتی تو کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ چہرے رسول کو دیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا. میں انتظار میں کھڑا رہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں, جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں اور پیٹ کے یعنی بھوک کی شدت کو کم کروں. کہتے ہیں میری خواہش ہی ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے. کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا؟ کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے, بھوک ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے, شکوہ و شکایت نہیں. فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں, ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں. فاقہ میرے آقا کا شوق تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے, میں تو 2 دن سے بھوکا تھا, اب کیا کہوں؟ لیکن یہاں پر بھی نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں. ابو ہریرہ سے کہا چلو تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. لے کر کے راستے سے چلے تو حضرت ابو بکر و عمر بھی مل گئے. وہ دونوں بھی بھوکے تھے, وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر سیدھے ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے. میزبان رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے. وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے گھر کائنات کا آقا آتا ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے. حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر تھے, دیکھا حضور پاک تشریف لائے. حضور نے خود پوچھا کہ ابو ایوب گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکا تو کچھ ہے نہیں, آپ حکم فرما دیں تو ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, بکری ذبح ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں یہ صحابہ حضور کے ساتھ دسترخوان پر ہیں, بکری ذبح ہوئی صحابی رسول کے گھر میں. حضرت ابو ایوب یہ کبھی نہیں سوچتے تھے ایک ہی بچی ہے وہ بھی مہمان آ گئے, بلکہ وہ جب بھی حضور تشریف لاتے وجد میں آتے تھے. اپنی خاتون سے کہتے تھے کہ آج میری کامیابی کا دن ہے, آج ہمارے اوج ہیں, آج ہمارے مقدر جاگے ہوئے ہیں. حضرت ابو ایوب کے گھر کھانے سالن بنا گوشت کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے سالن کے انتظار میں ہم تھے, کافی بھوکے تھے, بھوک کتنی لگی ہوئی تھی, لیکن دسترخوان پر جب سالن بن کر کے آیا, میرے عزیزو یہ رسول پاک کا وہ گھرانہ ہے جو پوری کائنات کو نوازتا ہے.
لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا ہے. یہ آپ کا فقر تھا. دسترخوان پر سالن آیا. حضرت ابو ہریرہ اس وقت تک یہ سوچتے تھے شاید میرے سے زیادہ بھوکا کوئی نہیں ہوگا, میرے سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا. جب سالن ڈالا جانے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کٹوری منگوائی, سالن کو نصف کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, اس لیے کہ پچھلے 9 دن سے وہ فاقے میں ہے. اللہ اکبر. یہ لجپال گھرانہ, سخی گھرانہ, نہ کہنا ان کی عادت نہیں. قرآن نے تو ان کی فضیلت میں آیت نازل کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ نے سنا ہوگا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں روزے سے تھے سارے لوگ. ایک دن ایک یتیم آیا, 5 روٹیاں دے دی. دوسرے دن ایک قیدی آیا, 5 روٹیاں دے دی. ایک مسکین آیا, اسے 5 روٹیاں دی. 3 دن تک صرف پانی پر وہ افطار کرتے رہے. اس سخاوت کے درجے کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نہیں پہنچ سکتی, پوری کائنات نہیں پہنچ سکتی. حاتم طائی کی جو سخاوت مشہور ہے, کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ حاتم طائی خود بھوکا رہ کر لوگوں کو دیا ہو. ہاں, خود کا گھر ٹھیک ٹھاک تھا, کھا پی کر کے دوسروں کو دیا جا رہا تھا, لیکن رسول پاک کی سخاوت میں یہ اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا, لیکن امت کو ہمیشہ مالدار دیکھا, امت کے نصیبے کو ہمیشہ بلند فرمایا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے.